اور دوسری ایک بات جو آپ نے وائس میسیج میں بتائی، اگر آپ کی اجازت رہے کہ ہم آپ کی وائس کو ویڈیو کا حصہ بنائیں گے، لیکن چونکہ آپ اس معاملے سے دور ہی رہنا چاہتے ہیں، تو جس حوالے سے ہم ایک بات عرض کریں گے کہ وہ جو آپ نے دوسری بات بتائی کہ ہم نے اکثر علماء کو دیکھا کہ وہ بنو امیہ کی ترجمانی کرتے نظر آ رہے ہیں، ایسا کیا ہے؟ میں عرض کروں گا کہ یہ خاندان کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا معاملہ ہے۔ حضور کی تربیت میں ان کے وہ بھی آئے جو کل تک ان کے دشمن تھے، حضور کی تربیت میں وہ لوگ بھی آئے جو ان کے رشتے میں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ ایک دور گزرنے کے بعد وہ توبہ طائب ہوئے۔ تو شریعت میں قبائل کا کوئی لحاظ نہیں، قبائل کے بارے میں جو قبائل یا لسانیت یا علاقیت، ان کا تعلق جو ہے نا، یہ ایک امتیازی پہلو کے پیش نظر کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے میں، ایک دوسرے کے درمیان امتیاز اور ہمارے خاندانی اطوار اور اخلاق اور ہمارا رہن سہن، اس چیز کو جاننے اور پہچاننے میں سہولت ہو، ورنہ اصل معیار جو شریعت میں ہے نا، وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ہے۔ اب یہ صفت تقوی جس قبیل میں موجود ہو اور جس فرد میں موجود ہو، ہم اسی کو مومن اور متقی کہیں گے۔ کسی قبیلے کا کوئی بندہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کافر ہو تو کافر ہے۔ کسی قبیلے کا کوئی بندہ کتنا ہی لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہو، مومن ہے تو مومن ہے۔ شریعت کا یہی مزاج ہے۔ سورہ مومنون ہے، سورہ کافرون ہے، سورہ منافقون ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ امتیازی پہچان ہے۔ تو بنو امیہ ہو، بنو ہاشم ہو، بنو قریش ہو، یا مدینہ کے بنو قریظہ ہو، بنو نذیر ہو، جو بھی قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے ماضی کو چھوڑ کر خود کو دامن نبوت کے ساتھ مربوط اور مستحکم کیا، تو ہم بلا ان کے ماضی کی غلطیوں کو کیوں ہم اچھالیں؟ اگر اللہ نے ان کو قبول کیا، ان کی توبے کو معاف کیا، ان کی توبے کو قبول کیا، حضور نے ان کو اپنی صحبت کے لیے قبول کیا، پسند کیا، اور ان کے بارے میں حضور کو کوئی شکایت نہیں، تو بھلا ہم ایسا کیوں کریں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جہاں بنو ہاشم کے لوگ ان کے دوست بھی ہوئے اور دشمن بھی رہے، اسی طریقے سے بنو امیہ کے کچھ لوگ ان کے دوست رہے، کچھ لوگ دشمن رہے۔ تو دشمن کو دیکھ کر اس قبیلے کے اچھے لوگوں کی اچھائی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر آپ تاریخی کتابوں کو پڑھیں گے، حضور کے ساتھ جو مظالم کا سلسلہ رہا ہے، اس میں جو ہے ہر کسی قوم اور ہر کسی گروہ اور قبیلے کے لوگ اس میں ملوث تھے، لیکن انہوں نے توبہ کی تو الحمدللہ، بس یہ ہمارا معمول ہے اور یہ ہمارا امتیاز ہے۔ تو الحمدللہ اتنی بات نہیں کہ بنو امیہ کے وہ لوگ جن کو شرف صحابیت حاصل ہوئی اور اسی طریقے سے شرف تابعیت حاصل ہوئی، ہم ان کا دفاع کرتے ہیں، کیونکہ انہی رجال کی وجہ سے ہم تک دین آیا ہے۔ اسی طریقے سے بنو ہاشم قریش ہو، ان کے وہ لوگ افراد جنہوں نے حضور کے لیے بہت کچھ کیا، ہم ان کا دفاع اور تحفظ کیوں نہ کریں؟ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بلکہ آج کے دور میں بھی نہ ہمارا تعلق بنو امیہ کے ساتھ ہے، بنو ہاشم کے ساتھ نسبی اعتبار سے۔ آج کے دور میں بھی جس انسان کا کوئی کردار ہو دین کے بارے میں، اس کی ایک محنت ہو اور اسی طریقے سے اس کا ایک کنٹریبیوشن ہو دین کے حوالے سے، خدمت اسلام کے حوالے سے، وہ ہمارے قبیلے کا تعلق دار ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی ایک محنت ہے، ہم اس محنت کو قبول کیوں نہ کریں؟ اس کے بارے میں ہم اچھے دو لفظ ذکر کیوں نہ کریں؟ پھر ہمارے اس کے ساتھ تعلق جڑے رہے یا نہ جڑے رہے، لیکن ہمیں ان کے بارے میں اچھا ہی کہنا چاہیے۔ یہی اعتدال ہے اور یہی امت وسط کی صفت ہے۔ لہٰذا اس چیز کو ایک دوسرے تناظر میں لینا یہ بالکل غلط بات ہے۔ جس قبیلے میں کوئی برا ہو، آپ اسی کو برا سمجھیں، ہر ایک کو برا نہ سمجھیں، اور جب تک کہ اس کی برائی ثابت نہ ہو جائے، ایک یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے وہ برا ہے، نہ، جب تک کہ اس کا برا ہونا 100% ثابت نہ ہو جائے، پھر بھی ہمیں احتیاط کا حکم ہے کہ اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرنے والوں کی اچھائیوں کو بیان کیا کرو، برائیوں کو بیان نہ کیا کرو، اس سے جو ہے خانہ جنگی افراتفری کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ اس چیز پہ بھی غور کریں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بنو امیہ کے ترجمان ہیں اور دیگر لوگوں کے دشمن ہیں، ایسی بات نہیں۔ ہم اسلام اور اسلامی شخصیات کے ترجمان ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔